آپ تک 20 پر 3 سال میں تھوڑا تھوڑا پورا قرآن پہنچا۔ معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن کو مکمل کیا گیا۔ یہ ایک بڑی فضیلت یہ ہے رمضان کے مہینے کی۔ اس مہینے کی خصوصی فضیلتوں میں سے، خصوصی تعلقات میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے، بہت بڑا گہرا تعلق یہ ہے کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، یعنی یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ اس کی تلاوتیں، اس کے اجر و ثواب، اس کی فضیلتیں، اس کی تاکیدیں بھی بہت بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے، آفر ہی آفر رکھ دیا۔ ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جس مسلمان کی کتنی عمر ہے اتنی عمر میں زندگی میں اتنی مرتبہ رمضان بھی آیا، اور وہ مسلمان ہوشیار اور چالاک اور کامیابی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جس نے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھا، رمضان کے مہینے کا احترام کیا اور اس کا ادب کیا، اسے غفلت میں کھویا نہیں۔ ایسا مسلمان نے رمضان میں کچھ کما لیا، کچھ کما لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ تھا، شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ، یعنی جس جمعے میں آج ہمیں ہیں یہ بھی شعبان کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ ایسے جمعہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بہت جلد تمہارے نزدیک، تمہاری زندگی میں تمہارے پاس ایک بہت بڑا مبارک اور مقدس مہینہ نازل ہونے والا ہے، جس مہینے کے اندر ایک ایسی بھی رات ہے جس کے 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اب سارے اعمال کی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا عبادتیں ہیں، کیسے رمضان کو گزارنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پوری تفصیل ارشاد فرمائی۔ خصوصی اعمال ہیں کچھ، باقی سب اعمال 11 مہینوں کے ہیں۔ نماز ہے 5 وقت کی، 11 مہینے بھی فرض ہے، موت تک بھی فرض ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، 11 مہینے بھی ضروری ہے، 11 مہینے بھی ادا کرنا ہے۔ حج اور عمرہ ہے، پوری زندگی میں جب چاہے کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن 11 مہینے بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن رمضان کی فضیلت کو کیوں بیان کیا گیا؟ اللہ نے بندوں سے محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اللہ پاک نے بندوں کے واسطے سال میں 1 مہینہ سیزن کے طور پر دیتا ہے، اسے وہی عبادتوں کو، اجر اور ثواب کو 1 سے ڈبل اور 4-10 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ آنے والا ہے رمضان، شروع آنے والا تو کیا آ گیا۔ جن کو رمضان سے محبت ہے، جن کو رمضان کا انتظار ہوگا، جس مسلمان کو رمضان کے جو ہے نورانیت سے، تمام چیزوں سے محبت رہی ہوگی، ایسے مسلمانوں کی زندگی میں رمضان آج ہی سے شروع ہو گیا۔ لیکن جن کو سستی ہے، وقت چاہیے، اب ایسے مسلمانوں کو لگتا ہوگا کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا۔ جس کا دل تڑپتا نا آج ہی چاند ہو جاندے، کل ہی پہلا روزہ ہو جاندے، وہ ایسی بے چینی میں رہتے۔
اب جو کاہلی اور سستی کے بعد رہتے مسلمان پہلے جو بول ڈالتی، چاند نظر آیا تو فیصلہ کرتی، اسٹیٹ کے بڑے ذمہ دار علماء کرام کتنے لوگ 3-4 دن سے اتوار کچھ نہیں حضرت پہلا روزہ کیا ہمیں طے کرنے والے ہیں کیا؟ چاند نظر جب آتا آج ہو گیا تو آج تراویح شروع، کل روزہ پہلا، آج نہیں تو پکا کل تراویح شروع، اتوار کا روزہ۔ 11 مہینے چاند کا انتظار بھی نہیں رہتا، چاند کی تاریخ بھی معلوم نہیں رہتی، کون سا مہینہ چل رہا کیا ہے، کوئی اس سے جو تعلق نہیں رہتا۔ لیکن جیسے رمضان قریب آتا نا، مسلمانوں کے واسطے ہول شروع ہو جاتا، ان کے ہلچل پیدا ہو جاتی۔ شروع میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ایک دن بعد میں شروع ہوں گے، عید کے وقت یہ انتظار ہوتا ایک دن پہلے چاند ہو جاتے۔ اس کا مطلب صاف صاف ظاہر ہے کہ رمضان کیا ہے آج ہمیں معلوم نہیں ہوا، اس کی فضیلتوں سے ہم دور رہ گئے، اس کے علم سے ہم جو ہے نامعلومات ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم نے وہ تعلیموں سے دور ہیں، اسی لیے آج ہمیں اس احساس سے کم ہو چکے، کمزور ہو چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بڑی خوش نصیب ہے، میری امت کے اوپر اللہ نے رحم و کرم فرما کر رمضان جیسا مبارک اور مقدس مہینہ سال میں 1 مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، جتنے نبیوں کی امتیں گزری، ان کسی کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا تھا، دوسری قوموں کو رمضان نہیں ملا تھا۔ کسی پر فرض روزے تھے تو 2 روزے 4 روزے، لیکن اس کی اجر و ثواب ہی الگ تھی۔ آنے والا جو رمضان ہماری زندگی میں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کوئی کمی نہیں ہے ثوابوں کی اور اجروں کی۔ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے کہ 11 مہینے بھی وہی عبادت، رمضان میں بھی وہی عبادت، 11 مہینے کا ثواب الگ، رمضان کا ثواب ہی الگ ہے۔ رمضان میں ہمیں ایک فرض پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نامہ اعمال میں لکھاتے ہیں کہ فلانا بندہ 70 فرض پڑھا ہے، اس کا یہ اجر لکھ دو۔ ایک فرض کا 70 کے برابر بڑھا کر دیا جاتا ہے ثواب اور اجر رمضان کے مہینے میں۔ کتنی پھر بھی ہماری غفلت ہے، کتنی غفلت ہے، احساس ہی نہیں ہمیں اجر اور ثواب کا، کیونکہ یہ چیز ہمیں آج دنیا میں نظر نہیں آتی، مرنے کے بعد یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ دنیا میں جو سب کچھ نظر آ رہا نا، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہم اعمال کریں گے وہ نظر نہیں آتا، مرنے کے بعد وہ نظر آ جائے گا۔ ہمیں اس کا یقین کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ایک نفل پڑھتے ہیں رمضان میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے فرض پڑھا ہے۔ ہم نفل پڑھیں گے آج تو ہمیں نفل کا ثواب کیا ہے وہی ملے گا، لیکن رمضان میں 2 نفل پڑھیں گے نا تو اسے فرض بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم مزدوریاں دیتے ہیں کھیت میں، ہمارے دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں کام کرنے والوں کو 300 سے 500 600 700 اسے بڑھا کر کبھی اعلان کر ڈالو۔ عورتوں کو کمیشن ہے مزدوری، مردوں کو زیادہ ہے۔ عورتوں کو 1000 روپے، مردوں کو 1500 روپے بول ڈالے تو کتنی خطار لگ جاتی ہے لوگوں کی دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ بڑھا کر ڈبل نہیں 3 گنا زیادہ مزدوری مل رہی ہے۔ ہمیں فلاں جگہ نہیں کریں گے، وہاں جا کر کام کریں گے کیونکہ وہاں زیادہ مل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے سیزن کا ایک مہینہ ہمارے سامنے دے کر فرما رہا کہ بندے تو نفل پڑھتا ہے تو تجھے فرض کا ثواب دیا جائے گا، تو ایک فرض پڑھتا ہے تو تجھے 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا۔ کون ہے ایسا دنیا میں عطا کرنے والا؟ اب عمرہ کرنے والے کے واسطے، عمرہ رمضان میں عمرہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نامہ اعمال میں لکھاتے ہیں کہ یہ بندے نے عمرہ نہیں کیا، اس نے حج ادا کیا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج ادا کرنے کے برابر ثواب۔
نبی نے ساری چیزوں پر ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے صلہ رحیمی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرتے ہیں۔ آنے سے پہلے اس کی تیاری کی تعلیم دی گئی۔ صلہ رحیمی کا مہینہ ہے کہ مسلمانوں 11 مہینے جیسا گزارے ہو ایسا سمجھ کر رمضان کو نہ گزارو، اس میں صلہ رحیمی کرو، صلہ رحیمی کرو، ایک دوسرے پر ایسا رحم کرو جیسا تم اللہ کی ذات سے رحم کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تو مجھے معاف کر، تو مجھ پر رحم کر، تو مجھے یہ دے ڈال، تو مجھے بخش دے۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ کی ذات سے رکھتا نا بندہ، وہی صلہ رحیمی دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے رمضان کے مہینے میں، ورنہ کیے جانے والے چھوٹے موٹے اعمال کو اللہ ضبط کر دیتے ہیں۔ جیسے ثواب بڑھا کر زیادہ ہے، ویسا ظلم کرنا، برائی کرنا، گناہ کرنے کا بھی ڈبل ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا صلہ رحیمی کرو ایک دوسرے پر۔ ہمیں مالک ہیں، ہمارے پاس کوئی ملازم کام کرنے والا ہے تو اس سے زیادہ محنت نہ کراؤ، اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے ادا کر ڈالو۔ کام والوں کے اعتبار سے فرمایا گیا جبراً کوئی ظلم نہ کرو۔ گھروں کے اندر بیوی ہے، محنت کر رہی ہے، ہمارے سحری افطاری کا نظام، گھریلو کاموں کا، بچوں کی پرورش کا اور دوسرے باہر کے کاموں کا نظام سنبھال رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس پر بھی ہمیں زور زبردستی ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ بھی پیار اور محبت اور صبر کے ساتھ صلہ رحیمی سے پیش آنا ہے۔ رمضان کے مہینے کی یہ تعلیم ہے۔ اپنی زبانوں کا دیکھو، روزہ تو آتا، اس کے مسائل انشاءاللہ عرض کروں گا وہیں۔ روزہ جو آج ہم نے اسے جو ہے یہاں تک سمجھا کہ سحری میں کھا کر افطاری کر لینا، دن بھر روزہ بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی قربانی ہے ہمیں اللہ کو پیش کر رہی کہ اللہ تیرے واسطے، تیرے خوف سے، تیرے حکم سے، تیرے نبی کی تعلیم کے واسطے میں نے تیرے واسطے روزہ رکھا، اور حدیث میں آتا کہ روزے کا ثواب بھی اللہ خود ہے، لیکن اس کا مفہوم اور تفصیل تشریح علماء نے کیا کیا فرمائی۔ ہاتھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، سارے بدن کے اعضاء کا روزہ ہو، اس میں سے رمضان کی فضیلت میں سے ایک تعلیم یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ سب سے پہلے زبان کا روزہ رکھو، بعد میں پیٹ کا روزہ رکھو۔ زبان جو ہے نا، حدیث میں آیا ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اپنی زبان کو باہر نکال کر دونوں انگلیوں سے دبا کر پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ صحابہ دیکھو کل جہنم میں کثرت سے لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جائیں گے، برے اعمال کی وجہ سے نہیں، بد اعمال کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں لوگ جلیں گے، کیونکہ یہ زبان ہی تو ہے جھوٹ بلواتی ہے، غیبت کرواتی ہے، شکایتیں کرواتی ہے، گالی گلوچ کرواتی ہے، ناشکری کرواتی ہے۔ ہاتھ ایک گناہ کرتا ہے تو ہماری زبان اس سے بڑھ کر گناہ کرواتی ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر آج یہ معمولی سا ہو گیا، جیسا ہر وقت ہم سانس لیتے ہیں ایسا معمولی سا اکثر مسلمان ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر پہلے زبان سے گالی نکلتی ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، چاہے بچوں پر ہو، گھر والوں پر ہو، دوستوں میں ہو، یا کام کرنے والے ہمارے ملازمت پر ہو، کسی پر، نوکروں پر ہو، کسی پر بھی ہو۔ خصوصاً جیسے 11 مہینے ہمارے گزر گئے، یہ کوشش کریں کہ رمضان ہمارا ایسا نہ گزرے، اپنی زبان کو ہم تالا لگائیں، کیونکہ ہمارے اعمال قبول ہونا ہے، برباد ہونا نہیں ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا صلہ رحمی کے ساتھ جو ہے یہ سارے معاملات کرو، صبر کرو۔ رمضان کی فضیلت میں سے صبر ہے، بڑا عمل ہے۔ تراویح ایک طرف ہے، روزہ ایک طرف ہے،
ہماری زکوٰۃ ایک طرف ہے، ہمارے حج اور عمرے ایک طرف رکھو، یہ جو بنیادی عبادت اعمال ہیں کرنا آسان ہے، بچنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے بچنا ہے تو میں صبر کا مہینہ ہے، پورا رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے۔ رمضان کی فضیلت میں سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا کہ رمضان میں اگر کوئی مر جاتا ہے نا، رمضان کی فضیلت اور اس کے طفیل، اس کی برکت سے وہ پورا مہینہ انہیں بغیر کسی عذاب اور سختی کے آرام کے ساتھ قبر میں رہتا ہے۔ یہ ہے شان رمضان کے مہینے کی۔ اللہ نے اس مہینے کی اتنی قدر، خود اس کا اکرام اللہ اتنا رکھا کہ آج ہم نے اس کا اکرام نہیں رکھا، ہم نے اس کا احترام نہیں رکھا۔ رمضان میں کوئی مر جاتا تو فرشتے آپ کو سختی سے پوچھتے نہیں، اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ چھوٹ ہے، چھوڑ دو، بعد میں بات کریں گے، کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی سختی نہیں ہوگی۔ رمضان کے مہینے کے مقدس جو ہے برکت کو اللہ سامنے رکھ کر یہ جو ہے چیزیں رکھا۔ صبر کریں، صبر، رمضان کا پورا مہینہ صبر میں گزارے۔ کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے، دل ہی دل میں سوچ لیں کہ میرا روزہ ہے یا پھر رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، چلو میں اللہ کے واسطے معاف کر دیا، سوچ کر چھوڑیں۔ اگر کسی پر جائز غصہ ہمارا ہے، جائز ہمیں اسے کچھ روک ٹھوک کرنا ہے، اس وقت بھی جو ہے رمضان کا مہینہ ہے بھائی، بول کر اللہ کے واسطے سمجھ کر چھوڑ ڈالو، نہ روک ٹوک کرو، نہ برا بھلا کہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تھوڑی وقت کے واسطے ہمیں گالی دے کو، بات کر کو جیت لیں گے، لیکن اپنی آخرت ہم تباہ برباد کر لیں گے۔ فرمایا صبر کا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہی، اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو رمضان آنے سے پہلے تک بھی اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حدیث میں اللہ کے نبی رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، منبر پر خطبے کے لیے جا رہے تھے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کے پوچھنے پر اللہ کے نبی نے تفصیلی واقعہ فرمایا کہ صحابہ جیسے میں منبر پر چڑھ رہا تھا، جبریل امین میرے قریب حاضر ہو گئے۔ پہلے سیڑھی پر میں نے چڑھا تو جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ ایسے مسلمان تباہ و برباد ہو، اس کا نشتہ ہو جائے، نابود ہو جائے، اس کی جو ہے ہلاکت ہو جائے۔ ایسے مسلمانوں کو ان کی زندگی میں رمضان آنے کے بعد بھی وہ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے ہو، رمضان کو رمضان نہیں سمجھے ہو، باقی اور مہینوں کی طرح جو ہے گزار دیے ہو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اللہ کے نبی نے کہا آمین، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبریل امین نے بددعا فرمائی، جن مسلمانوں کے بوڑھے ماں باپ رمضان میں موجود ہو اور وہ ان سے ناراض ہو، راضی نہیں، ان کے اولاد سے وہ ناراض ہو، تو ایسوں کے واسطے بھی ہلاکتی ہو، بربادی ہو، تو اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیسری سیڑھی پر میں نے چڑھا تو جبرائیل نے کہا کہ ایسا مسلمان رمضان میں بھی اس کے واسطے ہلاکت ہو جائے، بربادی ہو جائے، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب، ایسے مسلمانوں کی ہلاکتی اور بربادی ہو جن کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ کے اسم مبارکہ پر درود نہ پڑتا ہو، ان کے واسطے بھی تباہی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب اندازہ لگا کر دیکھیں کتنے مسلمان ہمیں رمضان میں بھی ایسے مل جائیں گے کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ غیر رمضان ہے کہ بھی رمضان ہے، سوچنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے ہی گزارے جیسے 11 مہینے گزارے ہوں گے۔ دوستوں بزرگوں، کچھ تو احساس کرو، اللہ سے مانگو، توفیق مانگو کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مہینے پہلے سے دعا مانگی تھی رمضان کے واسطے، صحابہ نے مانگی تھی۔ ہمیں اپنے اوپر جو ہے کوئی جو ہے کمال ہمارا نہیں ہے، اللہ سے مانگو، توفیق مانگو کہ اللہ گزشتہ رمضان میرا ایسے گزرا، اسے سامنے رکھ کر
تڑپ کر رو کر اللہ سے مانگو کہ یہ رمضان اللہ میرے واسطے سلامتی والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، روزے اور تراویح اور عبادتوں والا بنا دے، سارے اللہ سے مانگ کر گزارنا ہے۔ ورنہ یاد رکھیں کہ جبرائیل کی بد دعا ہے، اللہ کے نبی نے آمین کہی ہے، ایسی بد دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، اللہ اسے قبول کر دیتی۔ ماں باپ بھی اگر ہیں ہمارے بوڑھے ہی ہمارے سے ناراض ہیں تو رمضان میں ان کی خوب خدمت کریں اور ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں، ان کا بھی ادب احترام کریں، ان کو بھی رضامند رکھیں رمضان کے مہینے میں۔ اور جب بھی ذکر کیا جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں جو ہے درود پڑھنا چاہیے، چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کا نام لیا جائے تو یہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہمارے اوپر، پڑھ رہے سو ایک مرتبہ، لے رہے سو 10 رحمتیں، اس میں بھی بڑھا کر۔ اگر یہ ساری چیزوں کو ہمیں چھوڑ کر غفلت میں گزاریں گے تو ہم مستحق ہیں جبرائیل کی بد دعا کی۔ اور اللہ کے نبی نے اس مہینے میں کرنے کے کام بھی فرمائے، لا الہ الا اللہ کی جو ہے ذکر کرے ہر وقت رمضان میں۔ نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، تراویح کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن دوسرے اور وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت بھی جو ہے زبان سے کریں، دل سے کریں، لیکن لا الہ الا اللہ کا ورد ہماری زبانوں پر پورا رمضان جاری رہنا چاہیے۔ اور فرمایا جنت کا مطالبہ کرو اللہ سے، اللہ تو نے جو بنائی ہے میرے اعمال کی وجہ سے تو نہیں ملے گی، لیکن تو اپنے کرم سے مجھے وہ جنت عطا کر دے۔ رمضان پورا جنت مانگنا اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگنا کہ اللہ تیری جو دہشت جو ہے جہنم جو ہے اس سے میری پناہ فرما۔ 3 جو ہے اس میں عشرے، رحمت والا عشرہ، مغفرت والا عشرہ، پہلے 10 دن کا ایک عشرہ پوری جو ہے اللہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں، ان کے گھروں میں، کے کاروبار میں، ان کے صحت میں، پورے 10 دن رحمت ہی رحمت۔ باقی دوسرا عشرہ مغفرت، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بدعمالیاں 11 مہینے کر چکے ہوں گے، رمضان کے اعمال کی وجہ سے باقی دوسرے عشرے میں اللہ ہماری مغفرت کرتا ہے، وہ سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا عشرہ جو آگ سے چھٹکارا، یعنی جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے، ہمارے خاندان والے اگر اللہ کی یہاں جہنم میں مبتلا ہو چکے ہوں گے ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری عبادتوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بھی نکال دے گا۔ 3 عشرے ہی رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کی۔ اسی طریقے سے خصوصی اعمال جو ہے رمضان کے مہینے میں، ایک روزہ ہے، دوسرا تراویح ہے، یہ رمضان کے خاص عبادت ہے۔ باقی 11 مہینے کے سارے عبادتیں اعمال ہیں، اس میں سے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے مکمل روزے کے مسائل بھی بیان کیے جائیں گے، جیسا کہ ابھی شروع ہونے والا ہمارے سامنے۔ اگر آج چاند ہو گیا تو آج سے تراویح شروع، اگر نہیں تو کل سے پکا تراویح ہے۔ لیکن دوستوں بزرگوں، ہم پورے جو ہے پورے کے پورے ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں والے متفقہ یہ فیصلہ کر کے ہم تیار رہیں کہ جو ہم پورا مہینہ رمضان میں نمازوں سے، یہاں تک خاص طور پر تراویح سے ہم آباد رکھیں گے مسجد کو۔ لیکن بہت سارے جو ہے جگہوں پر دیکھنے کو یہ ماحول ملتا ہے، ہمارا تو چھوڑو اللہ کا کرم ہے، چھوٹا گاؤں ہے، بڑی بڑی جگہوں پر، بڑے بڑے شہروں میں، بڑی بڑی مسجدوں میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ بڑا جوش دکھاتے ہیں مسلمان شروع رمضان میں، 10-12 روزے جیسے گزر گئے 50% ٹھنڈے ہو جاتی، مسجد کیا ہے خالی ہو جاتی۔ جیسے جیسے شب قدر نزدیک آتی پھر جو ہے ان کی انٹری ہوتی رہتی ہے، شب قدر ختم ہو گئی 27 سے سمجھ جاتی کہ رمضان ہی ختم ہو گیا، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ ہمیں چھوٹی آبادی ہماری، ہم سب ہر گھر سے 1-2 ہی صحیح پوری ہمیں تراویح کے واسطے تیار ہے، اس کے بھی ثواب زیادہ ہیں۔ حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تراویح میں جو سجدہ کرتے نہیں، ایک سجدے کا 1500 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب حساب لگاؤ، 20 رکعت کے 40 سجدے ہو گئے تو 60,000 نیکیاں ہو گئی۔ ایک دن میں 20 تراویح پڑھنے سے کتنے نیکیاں کمائیں ہمیں؟ 60,000 نیکیاں۔
چاہا کر بھی پورا سال نہیں کمائے رہتے، ہمیں ایک دن میں کما لیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے فضیلت ہے اس کی جو ہے خصوصی تعلق جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھنا سننا سنانا ہے، لیکن ہمیں گھروں میں بھی یہ ماحول پیدا کریں کہ قرآنوں کو کھولے، کئی دنوں سے دھول جم گئی ہوگی، اس کی بھی پاکی صفائی کے ساتھ قرآنوں کو کھول کر پڑھنا شروع کریں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو لے کر تھوڑی دیر بس قرآن کو دیکھتے جائیں، صفوں کو پلٹاتے جائیں، اللہ کی یہاں کچھ کمی نہیں ہے، پڑھنے والوں کے برابر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے مسائل تھے، انشاءاللہ اگلی جمعہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ساری امت مسلمہ کو ہماری زندگیوں میں رمضان کو آنے سے پہلے سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سالم مہینے میں اس کے قدر اور اس کے عظمت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت